بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اب ہم آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ جامعہ کا گزشتہ 3 سال سے آن لائن افتاء کا کورس آف لائن بھی ہے اور آن لائن بھی ہے. یہ افتاء کا کورس گزشتہ تقریباً 3 سال سے چل رہا ہے. یہ تیسرا سال ہے اور الحمدللہ ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ملک اور بیرون ملک جو حضرات علماء کرام ہیں اور جو مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں ان علماء کرام کو ہم نے اس کورس سے جوڑنے کی کوشش کی اور مہینے میں 1 یا 2 محاضرات یا کبھی کبھی 3 محاضرات ہمارے علماء کرام مقتدر علماء کرام کے ہوتے رہے ہیں. ان میں ہم نے مختلف علماء کرام کو جوڑا تو ان کی فہرست میں کسی اور وقت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. لیکن جن موضوعات پر محاضرات ہو چکے ہیں ان کا میں ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جیسے جدید بینکاری کا نظام اسلام کی روشنی میں. نمبر 2، ہندوستان میں انویسٹمنٹ کے مواقع اور امکانات، شیئر بازار میں انویسٹمنٹ کی شرعی حیثیت، اصول فقہ کا اجمالی خاکہ، ٹاٹا میوچول فنڈ اور اس کی شرعی حیثیت، اضواء اعلی حیات الامام السرخسی رحمہ اللہ و کتابہ المبسوط، اصول فقہ کی نشو و نما اور مناہج تصنیف، ادلہ شرعیہ کے مراتب و اقسام، الضرورہ و مدى تطبیقها فی احکام الفقہ، قواعد استدلال فقہ ائمہ کے تناظر میں، الاجماع السکوتی والدراسہ التحلیلیہ فی الآراء الفقہیہ. جو عنوانات عربی میں ہیں وہ محاضرات عربی کے زبان کے اندر ہوئے اور جو اردو میں عنوانات ہیں ان کے محاضرات اردو زبان میں ہوئے. پہلے تو میں حضرت کا تعارف کروا دوں کہ حضرت دامت برکاتہم کے والد ماجد حضرت مولانا الحاج افتخار الحسن صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ. میری ان سے الحمدللہ ملاقاتیں بیرون شہر جے پور بھی اور خود شہر جے پور میں بھی یہاں تشریف لا چکے تھے. میری ان سے ملاقات بعد نماز فجر ایک نشست میں ہوئی تھی. الحمدللہ یہ مجھے شرف حاصل ہے اور اس کو میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں. الحمدللہ حضرت کے جو ایک مفصل آپ کا گویا کہ سیرت کا خاکہ ہے اس پر روشنی ڈالنے پر میرے خیال میں شام کو اس پر روشنی ڈالی جائے گی تفصیل کے ساتھ میں. آپ نے ماشاء اللہ مقامات حریری، 7 معلقہ، ہدایہ اولین، ہدایہ رابع، مشکاۃ شریف اور جلالین پڑھ کر 1989 میں دور حدیث میں پڑھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بخاری حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ابو داود، نسائی، ابن ماجہ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور طحاوی حضرت مولانا شاہ محمد اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. اسی دوران حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں مشارق الانوار اور علامہ سغانی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی درس میں آپ نے شرکت کی سعادت حاصل فرمائی. خانوادہ ولی اللہ اور اکابر علماء دیوبند و سہارنپور کے علوم کی اشاعت اور اپنی علمی و تصنیفی تخلیقات کی طباعت کی غرض سے حضرت نے ایک تحقیقی ادارہ بنام مفتی الہی بخش اکیڈمی اپنے وطن کاندلہ میں حضرت نے ایک عرصے سے قائم کر رکھا ہے. یہاں سے اب تک متعدد تاریخی دستاویزات شائع ہو کر قبول عام ہو چکی ہیں اور حضرت کا جو علمی مقام ہے اس کے پیش نظر ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی آپ سے رجوع فرماتے ہیں اپنی تحقیقات کے سلسلے میں. تو یہ ذات گرامی آج ہمارے درمیان موجود ہیں. خانوادہ جامعہ کے لیے بھی شرف کی بات ہے اور آپ حضرات کے لیے بھی بڑے شرف کی بات ہے. یہ ایک دینی، علمی، تحقیقی و تصنیفی ادارہ ہے حضرت کا، یعنی مفتی الہی بخش اکیڈمی، جس میں برصغیر ہند کے ممتاز علماء خصوصاً سلسلہ شاہ ولی اللہ وابستگان حضرت شاہ امداد اللہ تھانوی
مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء دیوبند و مظاہر العلوم و سہارنپور، نیز ضلع مظفر نگر سہارنپور میرٹھ کے اکابر داعیان کی تصانیف علمی آثار و حالات پر بفضلہ ہی تعالی بہت معقول و مناسب ذخیرہ یہاں پر موجود ہیں۔ قلمی اور مطبوعہ کتابیں، اخبارات، وسائل کے فائل، دیگر مآخذ، تحریرات، یادداشتیں وغیرہ یہاں پر فراہم ہیں۔ حضرت کے پاس ماشاء اللہ ایک قلمی کتب کا مخطوطات کا بھی ایک ذخیرہ موجود ہے الحمدللہ، اور اس کے علاوہ مطبوعات کا تو ایک بہت ماشاء اللہ بڑا قابل فخر ایک ذخیرہ حضرت کے پاس موجود ہے۔ اس وقت تک علاوہ اور خدمات کے مختلف قلمی و مطبوعہ کتابوں اور اخبارات و رسائل نیز تحریرات کے 20,000 سے زائد صفحات کے فوٹو اسٹیٹ محققین اور اسکالر کو فراہم کی جا چکے ہیں۔ ہند و پاک میں عربی، اردو، فارسی، ہندی اور انگریزی کی تقریباً 40 کتابیں ایسی شائع ہو چکی ہیں جس میں اس لائبریری کی کتابوں اور سرمایہ سے استفادے کا اعتراف کیا گیا ہے۔ حضرت آپ کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہم مغفرت کی دعا کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور ہمارے حضرت مولانا نور الحسن راشد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم کے لیے ہم ان کی درازی عمر کے لیے اور ان کی خدمات سے استفادے کی اللہ بار بار توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے دعا فرمائے۔ ابھی اس وقت کی جو نشست کا جو حضرت کا موضوع ہے، ہندوستان میں فتاوی عالمگیری کی تصنیف تک لکھی گئی فقہ حنفی کی کتابیں، یہ حضرت کا اس وقت کا موضوع ہے۔ تو حضرت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنا محاضرہ پیش فرمائیں۔ نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری گفتگو یا میری معروضات جو ہیں وہ ہمارے ان عزیز طلباء سے ہیں جو یہاں جامعہ میں ہیں اور مختلف موضوعات خصوصاً فقہ اسلامی سے متعلق کام کر رہے ہیں، اور مجھ سے ابھی کہا گیا، مولانا نے کہا کہ خاص طور سے تحقیق جو ہے کس طرح کی جاتی ہے، کیا ہوتی ہے، کیا کیا جانا چاہیے، کہ میں اس کے سلسلے میں کچھ عرض کروں۔ تو دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علم ایک اکائی نہیں ہے، علم تو ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے، اور علم کے تو اتنے شعبے ہیں جتنے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے۔ علم ایک بہتا ہوا دریا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور علم کے اتنے پہلو ہیں کہ جن کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن ہر انسان کو وہ کوئی بھی ہو کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اپنے ذہن و مزاج کے اعتبار سے، اپنے ماحول کے اعتبار سے، یا اپنی تربیت کے اعتبار سے اس میں سے کچھ چیزوں کو منتخب کرتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ منتخب کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ کسی ایک آدمی کے بس کی بات ہے نہیں، نہ اب ہے نہ پہلے کبھی تھی کہ وہ دنیا بھر کے تمام موضوعات کا احاطہ بھی کر سکے، بلکہ میں اس سے آگے عرض کرتا ہوں کہ ان سب کے نام بھی لکھ سکے۔ معقولات، منقولات، ایک تو یہ ہے، ایک تو وہ علم ہے جو علم شریعت ہے، جو وحی کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچا، اور اس کی بھی بے شمار شاخیں ہیں۔ اس میں سے قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے معانی کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم کی بے شمار تفسیریں لکھی جا چکی، علماء کرام نے فرمایا ہے، اور وہ کوئی معتبر بات نہیں ہے، کہ تقریباً 5,000 تفسیریں لکھی جا چکی ہیں۔ معتبر اس لیے نہیں ہے کہ نئی نئی کتابیں، نئی نئی تحقیقات اور نادر قلمی نقطے روزانہ سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن شریف جس کی ہم رمضان میں تو خاص طور سے 3 دن میں تلاوت کر لیتے ہیں، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے کسی بھی پہلو سے، کسی بھی طرح سے آدمی نہ پوری طرح سیراب ہو سکتا، نہ اس کے تمام معانی و مطالب تک انسانوں کو پہنچا سکتا۔
قرآن کریم کی جو تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ بھی 10 جلدوں سے لے کر 550 جلدوں تک کی موجود ہے اب بھی. تو میرے بھائیوں، اور اسی طرح پھر علم آگے بڑھتا ہے. حدیث شریف کا علم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کتنے ہیں. حضرت امام بخاری کے بارے میں معلوم ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، کیونکہ وہ 6.5 لاکھ احادیث حفظ تھیں. اور امام محدثین ہیں، کسی کو 5 لاکھ ہے، کسی کو 4 لاکھ ہے. اور اس کے بعد پھر اسی طرح آگے بڑھتا ہے معاملہ سیرت کا. سیرت نبی شریف کا ایک ایک پہلو، ایک ایک حصہ، ایک ایک عنوان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک قدم پوری طرح امت نے محفوظ کیا ہے. کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو محفوظ نہ کیا گیا ہو. یہاں تک کہ ایسی باتیں کہ جن کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا تھا سیرت میں، وہ محفوظ ہے. اور جو ہے اس کے علاوہ نہ اس سے پہلے کسی نے محفوظ کیا اور نہ کوئی اس کے بعد کر سکتا. آپ اس سنجے کیسے تشریف لے جاتے تھے، آپ کس طرح تھوکتے تھے، آپ کس طرح وضو کرتے تھے، چھوٹی سے چھوٹی بات. قرآن میں کیا کہا گیا؟ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ. یہ تو انسان کے اعمال کے بارے میں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بھی معاملہ یہی ہے کہ اس کی کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو. مگر اس کے باوجود کہ سیرت پر اتنی کتابیں لکھی ہیں، علماء نے ابھی قریب میں جو سروے کیے، اندازے کیے اور مطالعے کیے، تو معلوم ہوا کہ سیرت شریفہ پر تقریباً 5000 کتابیں دنیا کی مختلف زبانوں میں ہیں. مگر پھر بھی سیرت کے علم کو ان علوم میں شمار کیا جاتا ہے کہ جو نہ پکے اور نہ تیار ہوئے ہیں. یعنی سیرت میں ابھی اتنا کام کرنے کی گنجائش ہے کہ جتنا کام ہوا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک یہ دنیا ہے ہوتا رہے گا. اس کے بعد پھر جو نمبر آتا ہے وہ سیرت کے بعد فقہ اور تاریخ کا ہے. ہم اس وقت تھوڑی سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ فقہ کے بارے میں. لیکن مسئلہ یہ ہے، ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں سے تحقیق کا ذوق ختم ہو گیا، ہمارے یہاں سے تصنیف و تعریف کا مزاج ختم ہو گیا. بھائی معاف کیجئے، جو بازار میں عام ضرورت کی کتابیں آتی ہیں یہ تصنیف و تعریف نہیں ہے. تصنیف وہ ہے جو آدمی زندگی بھر محنت لگا کر کرے. تصنیف وہ ہے جو سماج کا، جو علم کی بحثوں کا رخ بدل دے. تحقیق اس کو کہتے ہیں. اور اس کے لیے 2-4 دن کا کام نہیں ہے، اس کے لیے آدمی کو زندگی لگانی پڑتی ہے، اور ساری عمر پڑھتا رہے، سوچتا رہے، سمجھتا رہے، ہنگالتا رہے، اس کے صحیح غلط کو پرکھتا رہے، تب جا کر کبھی کوئی کام کی بات وجود میں آتی ہے. لیکن ہمارے طلباء کے اندر خاص طور سے وہ محنت کا جذبہ ختم ہو گیا، مطالعہ کا شوق ختم ہو گیا، اور تصنیف و تعریف کی بات ختم ہو گئی. یہ تو جی چاہتا ہے کہ ہم مصنف بن جائیں، یہ تو چاہتا ہے کہ ہماری کتاب چھپ جائے، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ایسی کتاب ہو کہ جو سماج میں تبدیلی لائے، جو معاشرے میں تبدیلی لے آئے. اور اس سے بڑھ کر وہ کتاب جو مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا رخ یاد دلا دے. ہم لوگ عام طور پہ اخبار کے پڑھنے کے عادی ہیں، بہت زیادہ کریں گے تو واٹس ایپ دیکھ لیں گے، لیکن علمی کام کیسے ہوتے ہیں اس سے شاید ہمیں خبر بھی نہیں. دور نہ جائیے، بہت دور کی بات نہیں کرتا، بڑی بڑی عجیب و غریب کتابیں دنیا میں ہیں. ہم اپنی بات کرنی چاہیے، اپنے علاقے کی بات کرنی چاہیے. ہمارے قریب کے لوگوں میں آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہوں گے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو. ان کی کتابیں پڑھیے، ان کے اندر جو بصیرت ہے، ان میں جو گہرائی ہے، ان میں جو نظر کی وسعت ہے، ان میں موجودہ اور آئندہ حالات کو جاننے کا جو مزاج ہے، وہ کسی فقیر کے یہاں نظر نہیں آتا. وہ 1 منٹ میں ان کی نگاہ بات کی تہ تک پہنچتی ہے، اور وہ ایسی بات کہتے ہیں، اس طرح لکھتے ہیں کہ اس سے آج کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور کل کے لیے دور تک رہنمائی ہو جائے. ایسا کوئی فقیر ہمیں اس بر صغیر میں نظر نہیں آتا. اور اسی طرح سے اور علماء کی اگر آپ بات کیجئے تو ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت مولانا علی میاں نے ایک بات کہی، اور وہ اکثر کہا کرتے تھے
دنیا میں، عرب میں، یورپ میں بھی کہیں ان کی کئی کتابوں میں بھی ہے کہ ہندوستانی علماء کی 5 کتابیں ایسی ہیں کہ پوری دنیا میں، پورے اسلامی کتب خانے میں، نہ متقدمین میں نہ متاخرین میں ان کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ 5 کتابیں۔ کون سی ہیں وہ کتابیں؟ سب سے اہم کتاب، سب سے بڑی کتاب اور سب سے زیادہ قابل احترام کتاب تو مجموعہ بحار الانوار ہے، علامہ طاہر پٹنی کی، جس کو تمام دنیا کے محدثین سیاہ ستہ کی شرح کہتے ہیں۔ وہ حدیث کے ایک ایک لفظ کی اس طرح تصریح کرتے ہیں کہ وہ لفظ حدیث کے پورے ذخیرے میں جہاں بھی آ گیا ہے وہاں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس طرح کی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے۔ اگرچہ الفائق ہے زمخشری کی، ابن اثیر کی نہایہ ہے، اور بھی لوگوں کی کتابیں ہیں، لیکن جو بات اس کتاب کے ہے وہ کسی کی بھی نہیں۔ تو پہلی کتاب اس میں علامہ طاہر پٹنی کی مجموع البحار ہے، جو بھی 20-25 سال پہلے دوبارہ بھی چھپی تھی، 5 جلدوں میں، عام طور پر تو عام ملتی ہے۔ دوسری کتاب شیخ یحییٰ منیری کا مجموعہ مکتوبات ہے، جو مکتوبات صدی کے نام سے دنیا میں مشہور ہے۔ اس میں جو انہوں نے بحثیں کی ہیں تصوف کی، روحانیت کی، الہیات کی، طبیعیات کی، وہ ایسی حیران کن ہے کہ لوگوں کی سمجھ بھی نہیں آتا کہ ان کے ذہن کہاں پرواز کرتا تھا، وہ کیا سوچتے تھے۔ اسی طرح تیسری کتاب ہے حضرت شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ۔ حجت اللہ کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اب تو قریب قریب دنیا میں اتفاق ہے کہ ایسی کوئی کتاب ہمارے پورے اسلامی کتب خانے میں نہیں ہے، نہ دنیا میں کہیں لکھی گئی۔ شاہ ولی اللہ اسلام کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ آپ پورے ماضی کے اسلام کو بھی سمجھ جائیں اور پوری طرح مستقبل کے اسلام کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ وہ بحثیں جو ہمارے عام طور پر کسی عالم نے نہیں کی، فقہ کی کتابوں میں کہیں کہیں گفتگو آتی ہے لیکن وہ فقہی ہوتی ہے، وہ سب انہوں نے گفتگو کی ہے۔ تعمیر معاشرت کیسی ہوتی ہے، معاشیات کی بنیادیں کس طرح اٹھتی ہیں، انفرادیات کیسی ہے، اخلاقیات کیسی ہے، حکومت کو نظام کیسے چلتا ہے، ملکوں کے اور قوموں کے زوال کی کے اسباب کیا ہیں، ان کے سب وجوہات کیا ہیں، ان سب پر انہوں نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور ہر ایک بات گویا اپنی جگہ پتھر کی لکیر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں، تمام خاص طور سے یورپ میں، شاہ ولی اللہ پر ہر وقت مسلسل کام ہوتا ہے۔ تمام یونیورسٹیوں میں 50 مقالے اور کتابیں آ چکی ہیں کہ وہ آدمی کس طرح سوچتا ہے، وہ دنیا کو کہاں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو تو شاید معلوم نہ ہو، میں عرض کرتا ہوں، شاہ ولی اللہ کی زندگی کا اکثر حصہ 2 چھوٹے چھوٹے گاؤں میں گزرا، ایک پھلت میں اور ایک آخر میں بڑھانے میں۔ اور وہ دور ایسا تھا، وہ خانہ جنگیوں کا دور تھا، وہ آپس کی لڑائیوں کا دور تھا۔ وہ طاقتور اور طالب مند جو لوگ تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، مراٹھے تھے، جاٹ تھے، یہ سب کے سب چاروں طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ روزانہ ہمارے علاقے کی بستیاں اور ہمارے علاقے کے قصبات اور آبادیاں جلتی رہتی تھی، ختم ہوتی رہتی تھی۔ اس میں بیٹھ کر شاہ ولی اللہ نے وہ کام کیا ہے، اور آپ ان کی کتابیں پڑھیے، حجت اللہ پڑھیے، ازالۃ الخفا دیکھیے، کہیں ایک جگہ نظر نہیں آتا کہ یہ آدمی ایسے حالات میں کام کر رہا ہے کہ جہاں بیٹھنا بھی مشکل ہے، کام کرنا تو اور کیا۔ چوتھی کتاب جس کا میں نام لینا چاہوں گا وہ حضرت علامہ قاضی محمد اعلیٰ کی کشاف اصطلاحات الفنون ہے۔ ہمارے ہاں کے جو بڑے اہل علم ہیں وہ تو امید اکثر جانتے ہوں گے کشاف اصطلاحات الفنون کیا چیز ہے۔ کشاف اصطلاحات الفنون ایک ڈکشنری ہے، ایک لغت ہے۔ دنیا میں جتنے علوم موجود تھے اب سے 200 سال پہلے، عقلی ہو یا نقلی ہو، نظریاتی ہو یا تجرباتی ہو، ان کی جتنی بنیادی اصطلاحات ہیں، ان کے جو بنیادی الفاظ ہیں جن سے اس علم کو سمجھا جا سکتا ہے،
اور اس کی شاخوں تک اور تہ تک اور گہرائی تک پہنچا جا سکتا ہے، ان سب کو سمجھنے کے لیے وہ کتاب ہے۔ وہ تقریباً 1500 صفحے کی ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہمارے یہاں تو کوئی پڑھنے والا اس کا ہے نہیں، لیکن یورپ میں اور عرب ملکوں میں، ایران میں، ترکی میں اس کی بے پناہ پذیرائی ہے، بے پناہ پذیرائی۔ اور اب تو سب لوگ یہ لکھنے لگے کہ یہ بات یقیناً کہی جا سکتی ہے، یقیناً، کہ دنیا کے پورے بڑے اسلامی کتب خانے میں اس کی نظیر موجود نہیں۔ کیا ہوا تھا؟ ایک آدمی جو مسجد میں رہتا ہے، قاضی محمد اعلیٰ اس کے مصنف جو تھے، وہ تھانہ بھون میں ایک مسجد میں رہتے تھے، جس میں بعد میں حاجی امداد اللہ اور مولانا تھانوی رہے۔ اس مسجد میں رہتا اور اس نے پوری زندگی تھانہ بھون کی بستی سے قدم باہر نہیں نکالا۔ جب انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے جو اس پوری دنیا کے پورے علمی کتب خانے پر بھاری ہے، 5ویں کتاب جس کا تذکرہ حضرت مانا کرتے ہیں، وہ حضرت مانا اظہار الحق صاحب کی، حضرت مانا رحمۃ اللہ صاحب کہرانوی کی اظہار الحق ہے۔ اظہار الحق عیسائیت کے رتبے کتاب ہے، اور اس میں عیسائیت سے متعلق 5 علوم پر بحث کی گئی ہے، 5 مباحث پر بحث کی گئی ہے، اور وہ ہر بحث اپنی جگہ بالکل گویا پتھر کی لکیر اور قطعی دلالہ ہے، اس سے کوئی آدمی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ جس طرح 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 5 نہیں ہو سکتے، ایسے ہی اس کی دلائل ہے کہ ہر آدمی جو اسے پڑھے گا اسے ماننے پر مجبور ہوگا۔ تو یہ 5 کتابیں ہیں۔ تو میں ایک بات آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 5 کتابیں ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جانے لگا اب کہ پوری دنیا کے اسلامی کتب خانے میں ان کی کوئی نظیر موجود نہیں، حالانکہ اسلامی کتب خانے میں بہت احتیاط سے اگر کہا جائے اس وقت تک 50 لاکھ کتابوں کا تو سراغ مل چکا، یہ 5 اور 50 لاکھ پر ایک درجے میں بھاری ہیں۔ تو یہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ ان کے اندر ایک لگن تھی، ان کے اندر اپنی بات ملت تک، مسلمانوں تک پہنچانے کا جذبہ تھا، وہ اس کے لیے محنت کرتے تھے، وہ اس کے لیے ہمہ وقت مطالعہ اور جد و جہد کرتے تھے، اور وہ اس کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ ہمارے اندر سے یہ سب باتیں نکل گئی، نہ جد و جہد ہے، نہ جذبہ ہے، نہ مطالعہ ہے۔ ہم بڑے مغالطے میں، معاف کیجیے گا میں باتیں طلبا سے کر رہا ہوں، ہم بڑے مغالطے میں ہیں، اردو کی 2-4 کتابیں پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے عالم اور علامہ ہو گئے، حالانکہ علم تو میں نے عرض کیا نا ایک وسیع ذریعہ ہے۔ اور ایک بات یاد آئی، علم کہتے کس کو ہے؟ علم کہتے کس کو ہے؟ ایک تو وہ ہے علم جو آپ نے لغت میں پڑھا ہوگا، العلم دانستن ہے، علم جاننے کا نام ہے، تو مطلق جاننا۔ ایک ہے علم کی حقیقت کو پہچاننا۔ اس پر جو بحث قاضی محمد اعلیٰ نے اپنی کتاب کے مقدمے میں تقریباً 100 صفحے میں کی ہے۔ علم کہتے کس کو؟ علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ مشرقی اور مغربی، عقلی اور شرعی، اور پھر ہر ایک کی وہ شاخیں تفصیلات کرتے چلے گئے، اور ایسی عجیب و غریب کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ کہہ کیا رہے۔ اتنی تفصیلات انہوں نے کی ہے علم کی، اتنی شاخوں کا تجزیہ کیا ہے، اتنے پر گفتگو کی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی۔ تو میرے بھائی کام تو اس طرح ہوتا ہے، کام آپ لوگوں کو کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو لائبریری بھی اچھی ہے، آپ کے علماء اور اساتذہ بھی اچھے تربیت کرنے والے ہیں، تربیت کا مزاج بھی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ دیکھیے یاد رکھیے کہ کل کو اس امت کی زبان، اس کی قیادت آپ ہی کے ہاتھ میں آنے والی ہے۔ یہ جو بڑے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، لیکن بہرحال سب کو آخری ایک وقت آنا ہے، اس وقت آپ کو سب سنبھالنا ہوگا، اور جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا پھر کچھ کام نہیں چلے گا۔ آج سے اس کی تیاری کیجیے، آج سے اس کی فکر کیجیے، اور اپنے آپ کو علم کے لیے گھلا ڈالیے۔ بغیر علم کے آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ دین کو سمجھ سکتے اور نہ دنیا کو سمجھ سکتے، اور نہ صحیح علم کے بغیر آپ کا دماغ روشن ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ساتھیوں،
عزیزوں آپ سے کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے ان اوقات کو قیمتی نہیں سمجھیے بلکہ یہ بہت قیمتی ہیں. آپ ان میں سے اگر ایک دن بھی ضائع کریں گے تو پھر وہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے. ہر دن کو وصول کیجیے, ہر گھنٹے کو وصول کیجیے, مطالعہ کیجیے, تحقیق کیجیے, اس پر سوالات اٹھائیے. اور ایک بات یاد رکھیے, علم کوئی بھی ہو, کوئی بھی علم ہو, یہ ایک اصول ہے جس کو ہمارے یہاں عیب سمجھا جاتا ہے. کوئی بھی علم ہو وہ تنقید کے بغیر ترقی نہیں کرتا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ بات ابن خلدون نے لکھی ہے اپنے مقدمے میں. علم کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک تنقید, اور تنقید سے تحقیق پیدا ہوتی ہے, اور تحقیق سے آدمی کسی نتیجے تک پہنچتا ہے. اگر علم میں تنقید اور تحقیق بری ہوتی تو علم میں متقدمین میں سے اب تک کوئی کسی پر نہ کرتا. امام ابو حنیفہ کو دیکھیے, ان کے شاگرد ہیں دونوں, خاص طور سے بلکہ تینوں, امام ظفر, امام ابو یوسف, امام, کتنی ان کی باتوں میں اعتراضات کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ استاد تھے, لائق احترام تھے, کہ حضرت نے فرما دیا نہیں کہ کہاں سے رہے بڑے میاں یہ معلوم کرو. تحقیق کرتے ہیں, پھر اس کی تنقید کرتے ہیں, پھر اس کا تجزیہ کرتے ہیں, اور یہی چیزیں ہیں جنہوں نے ان کو امت کا امام بنا دیا. آپ امام بخاری کو دیکھ لیجیے, صحیح بخاری کی کتنی شروحات لکھی گئی, میرے خیال سے 50 سے زیادہ تو ہندوستان میں لکھی گئی, اور اب تو اس کے ایک دو فہرستیں بھی چھپ گئی ہیں, 250-300 کے قریب ہے جس میں سے اکثر نہیں چھپی. اور کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ وہ اپنے متقدمین کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے غلط ہے, ان کا یہ نظریہ قابل اصلاح ہے, ان کی یہ بات لائق ترجیح نہیں ہے. اسی کا نام تحقیق ہے, اسی کا نام تنقید ہے. تو اس کے بغیر کوئی کام آگے نہیں بڑھتا. یہاں تک کہ فقہ میں بھی آپ کو یہی کرنا پڑے گا. اور اسی لیے ہمارے علماء, جس میں سب سے بڑھ کر حضرت شاہ ولی اللہ ہیں, ہمارے حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی ہیں, یہ سب حضرات ہندوستانی فقہاؤں کے جمود کے بہت زیادہ شاکی ہیں. کیوں؟ وہ یوں کہتے ہیں کہ وہ ان کتابوں سے آگے نہیں بڑھتے ہیں. ان کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے, آخرین کی کتابیں آپ کے پاس ہیں, ان پر اس حیثیت سے نظر ڈالیے کہ انہوں نے باتیں اخذ کہاں سے کی. ہمارے مولانا یونس صاحب ایک بات کہتے تھے, یوں کہتے تھے کہ میں اصول میں مقلد ہوں, فروع میں نہیں ہوں, کہ میں امام ابو حنیفہ کا, ان کے اصحاب کا, اور اس کے قریب کے جو لوگ ہیں جو صاحب نظر ہے اور جن کے پاس دلائل ہیں, ان کا تو مقلد ہوں. لیکن یہ جو متاخرین نے مسائل بتاتے ہیں بغیر کسی دلیل کے اور حدیث کے, ان کو میں مانتا نہیں. تو میرے بھائی علم بنیاد یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ ہمارے فلاں بڑے نے لکھ دیا اس لیے بات کافی ہے. پتہ نہیں آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں ہوگا. آج کل ایک بحث چھڑی ہے مگر تھوڑی تھوڑی ہے, ابھی وہ زیادہ آگے نہیں بڑھی. اس کا بھی تعلق یہی سے ہے کہ 1947 میں جو کچھ ہوا, یہ ملک جس طرح تقسیم ہوا, اور 1947 کے بعد سے اب تک جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ہم تو جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے. انگریز اس میں کتابیں لکھ رہے ہیں, برابر لکھ رہے ہیں, اب تو ہندوؤں نے بھی لکھنی شروع کر دی. ہمارے یہاں اس کا کوئی موقع ہی نہیں ہے. یہ اتنی بڑی ملت کا مسئلہ ہے کہ اس وقت تو مسلمان سن 47 میں 7.5 کروڑ تھے, اور اب تقریباً 70 کروڑ ہیں. ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش کو ملا کر ان کے ساتھ جو سب مسائل پیش آئے, اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ وہ کیا اسباب تھے, وہ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے حالات نے یہ رخ بدلا اور تمام کے تمام گویا زوال کے شکار ہوتے چلے گئے. خاص طور سے ہندوستان میں ابھی مولانا جو بات کر رہے تھے یکساں سول کوڈ پر, وہ بھی تو اسی کی پیداوار ہے کہ یہ سب معاملات جو ہے ان پر بھی غور کرنا چاہیے, مطالعہ کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, اور سوچ کر لکھنا چاہیے. اور اس میں پھر یہ سوچنا کہ فلاں آدمی راضی ہو گیا, ناراض ہو گیا, اس کا کوئی معنی نہیں. اپنی بات کو دیانت سے کہیے, توازن سمجھداری کے ساتھ کہیے. کسی کی ذات پر تنقید نہ کیجیے ذاتی طور پر,
کسی کا نام لے دیجئے، علم کی بحث کیجئے، اور جو پورے کام ہیں ان سب کو کیجئے۔ اور میرے بھائی اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہاں مدرسے میں پڑھا ہے، ابتدائی علوم، نحو و صرف، ادب، معانی، بلاغت، یہ 5 چیزیں اگر آپ کی مکمل نہیں ہیں، اگر یہ 5 آپ کی اعلیٰ درجے کی نہیں ہیں، اگر ان 5 میں آپ نے کمال حاصل نہیں کیا، تو پھر یہ امید نہیں کہ آپ آگے چل کر کوئی بڑا کام کر سکیں گے۔ تو اب اس پر محنت کیجئے، مطالعہ ابھی سے شروع کر دیجئے، یہی وقت ہے مطالعے کا۔ ہر طرح کی کتابیں پڑھیے، اپنی یادداشتوں کو محفوظ رکھیے، اور آگے چل کے کوئی کام کیجئے، بڑا کام کیجئے، ایسا کام جو اس ملت کے لیے مفید ہو، اس ملک کے لیے مفید ہو، اور تمام پڑھنے والوں کے لیے مفید ہو۔ یہ مولانا کے فرمانے پر میں نے چند باتیں عرض کی ہیں، اللہ کرے مفید ہوں، آپ لوگ ان کو یاد رکھیں اور ان کے مطابق کچھ وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ اب میں اپنے اصل بات پر آتا ہوں۔ ہندوستان میں آپ سب جانتے ہیں تقریباً 98% مسلمان حنفی ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، ان کے مسلک پر چلنے والے۔ مگر عجیب بات ہے، بات یہ عجیب ہے کہ ہندوستان میں ہمارے عام طور پہ اہل علم بھی نہیں جانتے، طلبہ تو کیا جانیں گے، ہمیں آج تک یہ پتہ ہی نہیں کہ ہندوستان میں فقہ حنفی پر کام کیا کیا ہوا ہے۔ جب بات آتی ہے تذکرہ فتاوی عالمگیری پہ آ کے رک جاتی ہے۔ فتاوی عالمگیری تو قاعدے میں آخری کتاب ہے فقہ حنفی کی، جو ہندوستان میں قاعدے سلیقے سے لکھی گئی۔ اس سے پہلے کتنی کتابیں لکھی گئی، یہاں فقہ حنفی کا سفر کس طرح طے ہوا، یہاں کون کون سی کتابیں ایسی ہیں جو بادشاہوں کے یہاں اور عدالتوں میں مرجع رہیں، کون کون سی کتابیں ایسی ہیں جن کے مصنفین نے ان کو انسائکلوپیڈیا بنا دیا، کون کون سی کتابیں ایسی ہیں جن سے آج پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے اہل علم بھی اس سے واقف نہیں۔ تو میں نے اس موضوع پر تھوڑا سا کام کیا ہے کہ ہندوستان میں فقہ حنفی پر کتنا کام ہوا ہے، کیا کیا ہوا ہے، کس طرح نے کیا کام کیا ہے، تو میں اس سے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان میں مسلمان کب آئے، یہ بھی ایک مستقل اپنے آپ میں بحث طلب مسئلہ ہے۔ میرے خیال سے یہ جو آپ کا علاقہ ہے جسے راجستھان کہتے ہیں، اور خاص طور سے یہ علاقہ اوپر تک، یہاں تو مسلمانوں کا آنا بہت بعد میں ہوا ہے۔ یہاں کی جو بڑی شخصیت ہے وہ تو شیخ حسین خان سوار ہیں، جو سب سے پہلے غالباً آئے حضرت قطب الدین بختیار کا کسی بھی پہلے، تو حضرت خواجہ اجمیری سے بھی پہلے، معین الدین چشتی سے بھی پہلے۔ لیکن ہمارا جو علاقہ ہے شمالی ہندوستان کا، اور خاص طور سے گجرات کا ساحلی علاقہ جتنا بھی ہے، وہاں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے زمانے سے اسلام کے نمائندے آنے شروع ہو گئے تھے۔ آپ کو سب کو معلوم ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور اس سے پہلے ہندوستان کے اور عرب ملکوں کے تعلقات بہت زیادہ تھے، خصوصاً تجارت کے۔ ہندوستان سے وہاں تجارت ہوتی تھی، سامان جاتا تھا، وہاں سے یہاں چیزیں آتی تھی۔ خود احادیث نبی شریفہ میں بہت ساری چیزوں کا، دواؤں تک کا تذکرہ ہے، یہاں کا کٹ کا تذکرہ ہے، اس حدیث میں اس کا کہا گیا ہے۔ اور وہ کیا کہا تھا حضرت کعب بن زہیر نے، سیف مہند من سیوف اللہ مسلول، ہندوستانی لوہے کی تلوار، اس کا مطلب ہے وہاں استعمال ہوتی تھی نا۔ تو اس طرح درخواست سے کئی سو چیزیں ہیں جن کا احادیث شریفہ میں تذکرہ آتا ہے، جو ہندوستان کی ہیں اور جو عرب ملکوں میں جاتی تھیں۔
اور وہاں عام طور پر استعمال کی جاتی تھی. اس لیے ہندوستان کے ان کے تعلقات تو بہت قدیم ہیں، لیکن چند اثرات 3 غالباً ایسے بھی ہیں کہ جو یہاں سے وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر مشرف اسلام ہوئے، اور وہ مشرف اسلام ہو کر واپس آئے، اور پھر یہاں ان کی ایمان کی حالت میں وفات ہوئی. 2 باتیں. متعدد صحابہ بھی یہاں آئے، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے غالباً 22 صحابہ، یہاں وہ کسی کو بھیج کے پنکھا بند 22 کروا دیجیے. تابعی ہیں جو یہاں تشریف لائے ہندوستان، اور 6 صحابی ہیں، اور ان 6 میں سے 2 کے مزارات بھی معلوم ہیں. تو اس طرح سے تابعی 20-22 ہے جو یہاں ہے، اور اتباع تابعین کی تو بڑی تعداد ہے. جب محمد بن قاسم سندھ میں آ گئے تھے اس وقت تو ان لوگوں کا ہر وقت کا آنا جانا اور ہر وقت تھا یہاں چائے بھجوا دیے. رہنا تھا. اور سندھ جو ہے وہ ہندوستان میں اسلام کا، سیاست کا، علم کا، دین کا سب سے بڑا مرکز رہا. تو سب سے زیادہ علمی دینی کام تو سندھ میں ہوئے. لیکن پھر جب محمود غزنوی سن 400 ہجری میں یہاں آئے تو دلی کو گزرتے ہوئے وہ چلے گئے. ہماری طرف کا شمالی ہندوستان کا جتنا علاقہ ہے وہ سب محمود نے فتح کیا. میرٹھ محمود نے فتح کیا، بدایوں کیا، سنبھل کیا، بلند شہر کیا، اور بہت سے شہر. آخر میں سومناتھ فتح کیا تھا جو گجرات میں کاٹھیا واڑ میں ہے. تو یہاں سب سے پہلے اسلام کے نمائندے کے طور پر ایک بڑے مجاہد کے طور پر آنا ہوا محمود غزنوی کا. محمود غزنوی نے اگرچہ یہاں کوئی بڑی باقاعدہ حکومت قائم نہیں کی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہاں باقاعدہ ایک نظام قائم ہو، لیکن شاید ہوا نہیں. اس کا کوئی تاریخ میں ریکارڈ اور ثبوت نہیں ملتا. لیکن مجھے دوسری بات کا عرض کرنی ہے کہ جب محمود یہاں آئے، اگرچہ محمود کے بارے میں فقہا نے بہت باتیں لکھی ہیں، لکھا مورخین نے بھی بہت باتیں لکھی ہیں، اور لکھا ہے کہ محمود کو 1,00,000 مسئلے زبانی یاد تھے، 1,00,000. اور انہوں نے فقہ حنفی پر ایک بڑی کتاب بھی لکھی تھی، اس کتاب کا سراغ نہیں ملتا، غالباً ضائع ہوئی. لیکن محمود جب ہندوستان آئے تو محمود سے علماء سے سوالات کرتے تھے کہ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، یہ بات پیش آئی ہے، یہ قصہ ہے، اس میں کیا کیا جانا چاہیے. باوجود خود بڑے فقیہ ہونے کے یہاں کے فقہا سے، یہاں کے اہل علم سے وہ معلومات کرتے تھے، اور وہ لوگ بتایا کرتے تھے کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. اس وقت پھر یہ ہوا کہ 2 عالموں نے 2 کتابیں ہندوستان میں محمود کے زمانے میں لکھی. اور عجیب بات یہ ہے، اللہ کا عجیب کرم، کہ وہ کتابیں اب تک موجود ہیں، محفوظ ہیں، چھپ بھی چکی ہیں. ان کے قلبی نسخے بھی ملتے ہیں. اس میں سے پہلی کتاب کا نام فتاوی محمود شاہی ہے، وہ فارسی میں ہے، میرے پاس بھی ہے، اور بھی اس کے نسخے مل جاتے ہیں. ایک کتاب اور تصنیف ہوئی، محمود کے دور میں ایک کتاب اور تصنیف ہوئی تھی، وہ مجموعہ فتاوی ہے، مجموعہ سلطانی اس کا نام ہے، مجموعہ سلطانی نام ہے. اس مجموعے میں ان باتوں کا تذکرہ ہے، ان مسائل کا تذکرہ ہے جو سلطان محمود غزنوی علماء سے دریافت کرتے تھے، اور وہ عالم ان کو جمع کرتے رہتے تھے. تو اس مجموعے کا نام مجموعہ سلطانی ہے. کوئی 400 صفحے کی چھوٹے سائز کی کتاب ہے. یہ دونوں کتابیں فارسی میں ہیں. اس سے ان بادشاہوں کی سمجھ کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہاں آ کر عربی زبان عوام میں نہیں چلائی، بلکہ فارسی چلائی، جس کو یہاں کے لوگوں پہلے سے بھی کچھ جانتے تھے. اس کے بعد ایک بہت بڑی کتاب عنوان القضاء وہ عنوان الافتاء کے نام سے مرتب ہوئی، جو قاضی عماد الدین محمد ابن محمد الاشہور قاضی کی ہے. یہ کتاب آپ اسے کیا کہیے، طریقہ افتاء پر کہیے، طریقہ قضاء پر کہیے،
نظام احتساب پر کہیے، یعنی فقہ کی جو بڑی بنیادی ضرورتیں ہیں ان سب کا ایک مجموعہ ہے۔ اور یہ کتاب اب تک چھپی نہیں تھی، مرحوم قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے دنیا بھر سے اس کا غالباً 5 نسخے فراہم کر کے اس کو مرتب کیا تھا، جو کویت سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب تصنیف ہوتی ہے غیاث الدین بلبن کے دور میں۔ بلبن بھی التمش کے بعد ہندوستان کا بہت بڑا بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں جو 664 سے 686 تک رہا، بہت لمبا دور حکومت ہے۔ اس کے دور میں ایک بڑے عالم شیخ داؤد بن یوسف خطیب تھے۔ شیخ داؤد بن یوسف خطیب کے حالات تو نہیں ملتے، لیکن ان کے تصانیف اور آثار، ان کا کچھ تذکرہ ملتا ہے۔ انہوں نے فقہ حنفی پر ایک کتاب مرتب کی تھی، اس کا نام ہے فتاوی غیاثیہ۔ غیاث الدین بلبن کی مناسبت سے اس کا نام ہے فتاوی غیاثیہ۔ اس کتاب کو شیخ داؤد بن یوسف نے غیاث الدین بلبن سے منسوب کیا ہے، اور اس کے لیے بہت لمبی مدحسنہ کی عبارت لکھی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے ان کے دور میں مرتب کیا اور میں اس کو لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ فتاوی غیاثیہ غالباً اس وقت تک لکھی گئی ہندوستان کی فقہ حنفی کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے مصنف نے قدیم ائمہ حنفیہ کے اقوال، ان کی کتابیں بہت کثرت سے دیکھی اور ان کو بہت کثرت سے اس کتاب میں نقل کیا۔ اس کے مذکور اب تک صرف 2 نسخوں کا پتہ چلا ہے، ایک لاہور میں ہے، ایک جگہ اور ہے، یہ کبھی چھپی نہیں، ایک شاید علی گڑھ میں ہے۔ اس کے بعد کی ایک اور علمی فقہی یادگار فتاوی فیروز شاہی ہے۔ فتاوی فیروز شاہی جو عہد فیروز شاہ تغلق کے عالم شیخ صدر الدین مظفر نے مرتب کی تھی۔ یہ کتاب فقہ کی سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ ہے، لیکن اس کی تکمیل سے پہلے مصنف کی وفات ہو گئی تھی۔ مصنف کی وفات کے بعد بادشاہ وقت نے یہ نسخہ حاصل کیا اور فقہا کے اجماعات مقرر کر کے اس سے کہا کہ اس کی تکمیل کریں۔ یہ کتاب بھی فارسی میں ہے اور مرتب نے مصنف نے اس کو بہت آسان زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا ایک نسخہ خدا بخش لائبریری جی پٹنہ السلام میں ہے علیکم۔ اور آپ کے ٹوک میں بھی ہے۔ اس کی مختلف ایک تصاویر لے فتاوی لیجیے گا ہے ہال کی، مجموعہ قرآن پیچھے خوانی۔ سے بھی، آگے سے بھی، دائیں بائیں سے تصاویر لے لیجیے گا یہ موبائل بھی کے ایک اوپر۔ بہت بڑا اور اہم مجموعہ فتاوی ہے جو اس کے فوراً بعد لکھا گیا ہے، فتاوی فیروز شاہی کے بعد۔ اور اسی طرح فیروز شاہ کے دور میں ایک اور کتاب لکھی گئی، اس کا نام قواعد فیروز شاہی ہے، جو تقریباً 790 1388 میں لکھی گئی تھی۔ یہ مجموعہ فیروز شاہ تغلق کے دور میں کی بہت اعلیٰ درجے کی علمی یادگار ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک کتاب مرتب ہوئی وہ تو بہت بڑی ہے، اور تقریباً آپ سبھی حضرات اس سے واقف بھی ہیں، وہ فتاوی تاتار خانیہ ہے۔ فتاوی تاتار خانیہ شیخ عالم ابن علا اندرپت دلی کا ایک چھوٹے سے حصے کا نام ہے، جو دلی کا سب سے پرانا حصہ ہے گورو پانڈو کے وعلیکم دور کا، السلام اس کو ورحمۃ اندرپت اللہ کہتے ہیں، اب بھی وبرکاتہ۔ کہتے ہیں۔ تو ہاں مولانا عالم ابن علا اندرپتی ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے یہ کتاب بادشاہ کے کہنے سے میں ابھی ایک مرتب کی پروگرام کے تھی، اندر ہوں، اور اب تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ چھپ گئی ہے اور مختلف مقامات پر جی اس کے جی جی خطی نسخے ہیں۔ میں نے کئی بحثیں بہت تفصیل سے لکھی ہے، مگر مختصراً پیش کر رہا ہوں۔ ایک اور کتاب جو سن 700 ہجری سے پہلے لکھی گئی تھی اور آج تک پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، پوری دنیا میں اس سے استفادہ ہوتا ہے،
بلکہ بعض حکومتوں نے تو اس کو اپنے لیے اسوا اور نمونۂ عمل بنایا، وہ نصاب الاحتساب ہے۔ نصاب الاحتساب سن 700 ہجری سے پہلے لکھی گئی تھی اور قاضی ضیاء الدین سنامی کی تالیف ہے۔ قاضی ضیاء الدین سنامی ہندوستان کے سب سے بڑے علماء اور فقہا میں سے تھے، اور وہ ایک زمانے میں ہندوستان کے محتسب اعلیٰ بھی تھے، اور پورے ملک کا احتساب ان کے ذمہ تھا، اور وہ ایسے بزرگ تھے کہ اس میں وہ کسی کی اپنے کام میں رعایت نہیں کرتے تھے۔ شرعی معاملات میں شرعی دینی فقہی معاملات میں وہ کسی کی بھی رعایت نہیں کرتے تھے، چاہے وہ نظام الدین اولیاء ہوں، چاہے وہ ابو علی شاہ قلندر فاطمی ہوں، یا کوئی اور ہو۔ جو لوگ بھی کوئی بھی خلاف سنت کام کرتے، وہ ان کو بربلا جا کر ٹوکتے تھے ان کے سامنے، اور ان سے توبہ کراتے تھے۔ یہ نصاب الاحتساب کچھ ایسی کتاب ہے کہ اس کے پوری دنیا میں 50 نسخے ہیں، پوری دنیا میں، ساری عرب میں، ترکی میں، یورپ میں، اور وہ تقریباً 200 سال سے چھپ بھی رہی ہے۔ اور اب ادھر 25-30 سال سے عرب علماء کی اس کی طرف توجہ ہوئی، اور متعدد علماء نے اس کو مرتب کیا اور شائع کیا۔ اور ایک بڑی بات جو اب تو سب بات بدل گئی لیکن قابل توجہ ہے کہ تقریباً 30 سال پہلے سعودی حکومت نے اس کو مرتب کرا کے شائع کیا۔ وزارت العدل اور جتنے بھی سرکاری دفاتر تھے، جتنے بھی سرکاری حکام اور عمال تھے، سب کے پاس وہ کتاب بھیجی گئی تھی شاہی ہدایت کے ساتھ کہ اس کو آپ نمونۂ عمل بنائے، اور وہ اب بھی بہرحال دستیاب ہے، اور عام طور پہ ملتی ہے۔ عرب ملکوں میں لوگ کام کر رہے ہیں، بہت چھپی جاتی ہے، بہت پڑھی جاتی ہے۔ تو اس دور کی کتابوں سے وہ واحد کتاب ہے جو اتنی کثرت سے پڑھی گئی، اور اس بڑی تعداد میں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ ایک مجموعہ فتاویٰ مطالب المومنین ہے، اس کے کئی نسخے معلوم ہیں، ہمارے ہاں مدارالعلوم ہے، اس میں ہے، اور بھی کئی جگہ ہیں۔ ایک بڑی اہم کتاب جو جس طرح آج کل آپ حضرات شامی کو دیکھتے ہیں، اسی طرح ایک بڑا اہم مرجع تھا فتاویٰ حمادیہ۔ یہ شیخ ابو الفتح رکن الدین ناگور کا رہنے والے تھے، اور ان کے استاد تھے شیخ حماد، تو ان کے نام پر انہوں نے مجموعہ فتاویٰ مرتب کیا تھا، اور یہ بڑے سائز کے تقریباً 500 ورق میں ہے۔ اور ہمارے پاس جو اس کا نسخہ ہے، اس کا قلم بہت باریک ہے لیکن بہت خوبصورت ہے، اور ایسا ہے کہ اس کے ایک صفحے میں 27 سطریں آئی ہے، تو 500 صفحے کا ہے وہ۔ تو فتاویٰ حمادیہ بہت معتبر مجموعہ ہے، اور مصنف بڑے بنیادی مراجع سے اس کو نقل کرتے ہیں، اور بہت اہم باتیں اس میں کہتے ہیں۔ فتاویٰ حمادیہ کے بھی ہندوستان میں، پاکستان میں مختلف نسخے موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی فقہی کتاب فتاویٰ ابراہیم شاہی ہے، جو جون پور کا بادشاہ تھا ابراہیم شاہ شرقی، اس کے حکم پر لکھی گئی تھی 875 میں تقریباً۔ اس کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ عربی میں ہے اور دوسرا فارسی میں۔ دونوں کو شیخ نظام الدین محمد ابن احمد کیکانی جون پوری نے مرتب کیا تھا، اور یہ کتاب ان کے کمال علم کی، وسعت نظر کی، زبان پر قدرت کی، مسائل کی تفہیم کی عجیب و غریب یادگار ہے۔ ہمارے لوگوں کو، اپنے انہیں طلباء کو اس کام پر لگانا چاہیے، اور ان کو سب کو اس کی باقاعدہ تحقیق کرنی چاہیے اشاعت کے لیے۔ ایک اور کتاب فتاویٰ ابراہیم شاہی ہے جو 2 جلدوں میں ہے، اس کا حاجی خلیفہ نے بھی تذکرہ کیا ہے کشف الظنون میں۔ اور ان فتاویٰ میں ایک بات دیکھنے کی یہ ہے کہ اس دور میں جس طرح آج کے حالات ہیں، آج کے حالات میں بھی طرح طرح کے مسائل پیش آتے رہتے تھے، اس وقت بھی نئے نئے مسائل پیش آتے رہتے تھے، 2 وجہ سے۔ ایک تو ہندوؤں کے انتظام کی وجہ سے،
کہ یہاں کے حکومتوں کے ہر ایک انتظام میں، یہاں تک کہ محمود غزنوی سے اور آخر عہد مغلیہ تک ہر ایک حکومت کے نظام میں ہندو صاحبان بڑے بڑے عہدوں پر رہے. خاص طور سے مالیات کا عہدہ تو ان کے لیے تھا ہی، قانون کے بھی بہت سے، لیکن جب ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا اختلاط ہوتا تھا تو پھر مسائل پیش آتے تھے. ان مسائل کو وہ علماء کے سامنے رکھا جاتا تھا اور علماء ان کو حل کرتے تھے. مجھے جہاں تک معلوم ہے آج تک ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل کے حل کرنے میں ان لوگوں کی کتابوں سے کوئی استفادہ نہیں کیا گیا. کیا جاتا تو یقیناً بہت سے نئے راستے کھلتے. میں نے عرض کیا کہ فتاوی ابراہیم شاہی جو ہے یہ اس کی 2 جلد ہیں، ایک جلد عربی میں ہے اور ایک فارسی میں ہے. اس کے بعد ایک اور مجموعہ فتاویٰ جو اگرچہ علمی اعتبار سے بہت زیادہ وزنی تو نہیں ہے لیکن مقبول بہت ہوا، وہ خزانۃ الروایات. جس طرح آج کل شامی سے سب سے زیادہ استفادہ ہوتا ہے، ایک زمانہ تھا تقریباً شاہ ولی اللہ کے دور تک کہ سب سے زیادہ استفادہ خزانۃ الروایات سے ہوتا تھا اور اس سے لوگ ہر چیز دیا کرتے تھے، ہر چیز دیتے تھے. ایک اور مجموعہ، یعنی یہ دیکھیے کہ ہندوستان میں جتنے بھی بادشاہ آئے جن کو کچھ وقت ملا، ہر ایک کا ایک اپنا مجموعہ فتاویٰ ہے، اور اس میں پھر بات یہ ہے کہ وہ نقل فتاویٰ نہیں ہے بلکہ اکثر مصنفین ایسے ہیں جو ان باتوں پر بحث کرتے ہیں جو ان بادشاہوں کی ذات سے ہیں یا اس دور کے اس سماج کے لوگوں کے سامنے آتی تھی. جو نئی باتیں ہیں ان پر وہ بحثیں کرتے ہیں لمبی، اور پھر اپنی رائے دیتے ہیں کہ اس معاملے کو اس طرح حل ہونا چاہیے. اسی طرح ایک مجموعہ بابر جو مشہور بادشاہ ہے، مغل خاندان کا بانی ہے، اس کے لیے بھی لکھی گئی تھی. اس کا نام فتاویٰ بابری ہے. فتاویٰ بابری کے تو ہندوستان پاکستان میں شاید 3 ہی نسخے ہیں. ایک اور فتاویٰ مجموعہ فتاویٰ کا نام فتاویٰ امینیہ ہے. یہ مجموعہ ہمایوں کے لیے مرتب ہوا تھا، بابر کے لیے، اور اس کے بعد پھر آیا ہمایوں کے لیے فتاویٰ امینیہ مرتب ہوا. یہ فتاویٰ حیدرآباد میں آصفیہ لائبریری میں موجود ہے. دیکھیے ہمایوں کے بعد اکبر کے لیے مجموعہ فتاویٰ مرتب ہوتا ہے، اس کا نام فتاویٰ اکبر شاہی ہے. یہ بھی اس کے بھی 1-2 نسخے موجود ہے. اور ان سب کے بعد شاہجہاں کے دور میں یہ بعض مجموعے مرتب ہوئے، جہانگیر کے دور میں بھی ہوئے. آخری مجموعہ جس کا ہمیں سب کو پتہ ہے وہ فتاویٰ عالمگیری ہے، جس کے لکھنے کا اورنگزیب عالمگیر نے اپنی حکومت کے شاید 30 سال میں حکم دیا تھا. اور نہ صرف حکم دیا تھا بلکہ یہ کیا تھا کہ ہندوستان کے جو بڑے بڑے علماء اور فقہاء ہیں ان سب کو جمع کر کے ان کو بلایا، ان کے سامنے یہ منصوبہ رکھا کہ میں اس طرح کا ایک مجموعہ چاہتا ہوں کہ جس سے 2 فائدے ہوں، کہ لوگوں کے سامنے تمام مختلف اقوال آ جائیں، اس میں اختلاف نہ رہے، اور دوسرے پورے ملک کی تمام عدالتوں میں ایک کتاب ہو جس پر فتویٰ دیا جائے. الگ الگ کتابوں سے، الگ الگ بحثوں سے فتویٰ دینے سے سارا نظام متاثر ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے حکم دیا کہ آپ ایسی کتاب مرتب کریں جس کو پورے ملک میں تمام قاضی، تمام حاکم اپنے سامنے رکھے. اس ضرورت سے فتاویٰ عالمگیری کو مرتب کیا گیا تھا. اور 4 لوگوں کو، جس میں قاضی حسین محتسب جون پوری تھے، سید علی اکبر سعد اللہ تھے، شیخ حامد جون پوری تھے، اور مفتی اکرم لاہوری تھے. ان 4 کو ذمہ دار بنایا گیا تھا. ان لوگوں نے پھر اپنی ضرورت اور واقفیت کے مطابق اہل علم کا انتخاب کیا، اور تقریباً 40 لوگوں کی ایک کمیٹی یا جماعت ہو گئی جنہوں نے فتاویٰ عالمگیریہ کے لیے کام کیا. اور فتاویٰ عالمگیری کا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت بادشاہ لوگ علماء کی کیسی قدر کرتے تھے.
کہ آداب عالمگیری میں اور اورنگزیب پر جو کتابیں لکھی ہیں اس میں ملتا ہے کہ جو لوگ فتاوی عالمگیری کی ترتیب میں شریک تھے ان میں سے اکثر علماء کو 500 روپے ملتے تھے یومیہ، ماہانہ نہیں، یومیہ 500 روپے اس وقت. اور 161 لوگ تھے جن کو بعد میں بڑی جاگیریں دی گئیں. تو اس طرح فتاوی عالمگیریہ وجود میں آیا. جب وہ مکمل ہو گیا تو بادشاہ نے اس کی قرأت کی، اور جو قرأت ہو کر اس کی تکمیل ہو گئی تو اس کو پورے ملک میں اہل علم کو پڑھنے اور فتویٰ دینے کے لیے منتخب کر کے بھیج دیا گیا. اس کے بعد ایک اور مجموعہ فتاویٰ مجموع البرکات ہے، مفتی ابو البرکات دہلوی نے مرتب کیا تھا. انہوں نے بھی یہ فتاوی عالمگیری کی ترتیب میں بھی مشغول تھے، مگر پھر بھی انہوں نے ایک مجموعہ فتاویٰ الگ سے مرتب کیا. ایک مجموعہ فتاویٰ جو ہمارے یہاں بہت پڑھا جاتا تھا، ایک آدھ مرتبہ چھپا بھی ہے، آپ کے یہاں ہو سکتا ہے کہیں ہو، اس کا نام فتاویٰ برہنہ ہے. وہ شیخ نصیر الدین امام الدین بینائی لاہوری نے لکھا ہے. اور یہ کتاب ایک مجموعہ ہے تقریباً 500 صفحے کا. اس کے بھی ہندوستان کے مختلف کتابوں میں مختلف نسخے ہیں. ایک بات جس کو آپ سے عرض کرنا وہ یہ کہ فتاوی عالمگیری کے بعد ہندوستان میں کوئی بہت بڑا فقہی مجموعہ مرتب نہیں ہوا. آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ اب جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں یہ چھپتی ہے فتاویٰ کے مجموعے ہیں، مسائل کے مجموعے نہیں ہیں، فتاویٰ کے مجموعے ہیں. بہت سارے 20-30 چھپ چکے. شاہ عبد العزیز سے سب سلسلہ شروع ہوا تھا، اب تک چل رہا ہے اور چلتا رہتا ہے. لیکن اصل چیز وہ ہے محکم کہ جس کی بنیاد پر عالم یا قاضی یا مفتی فیصلہ کر سکے. تو ایسی کتابیں کم لکھی گئی. ایک کتاب لکھی گئی تھی اردو میں، مگر میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے علاوہ ہمارے یہاں کوئی بھی اس کو نہیں جانتا. ایک مولانا منور الدین صاحب تھے دہلی کے، جو حکومت حیدرآباد میں ہائی کورٹ کے بڑے جج تھے. انہوں نے کتاب لکھی تھی، اور میر عثمان علی خان جو حیدرآباد کے والی تھے ان کے نام سے اس کو موسوم کیا تھا، اور اس کا نام فتاویٰ عثمانیہ رکھا تھا. فتاویٰ عثمانیہ ایسی عجیب و غریب کتاب ہے، میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ سب حضرات اس سے استفادہ کریں. فتاویٰ عثمانیہ ایسی عجیب و غریب کتاب ہے کہ شاید ہندوستان میں ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. فتاویٰ عزیزیہ 12 جلدوں پر مشتمل ہے، بڑے سائز کی 12 جلدیں، اور اس کا عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے. اندازہ یہ کیجئے کہ اس میں صرف طلاق کے صرف 70,000 مسائل لکھے ہیں. طلاق کے 70,000 مسائل، اور وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی معتبر حوالے کے بغیر نہیں کہتے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ وہ جج رہے تو اس وقت جو عدالتوں کا نظام تھا، اور دنیا میں اسلامی فقہ پر جو کچھ کتابیں آ گئی تھی انہوں نے ان سب کے بھی مکمل حوالے دیے. اسے پوری 1-2 جلدیں تو نکاح اور طلاق پر ہے. میں نے عرض کیا نا 70,000 مسائل کوئی جمع بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح مناسک کا اس کا جو حصہ ہے اور جو اس کا میراث کا ہے وہ پڑھنے کا ہے. ہر مسئلے کو انہوں نے اس طرح حل کیا ہے کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور ہر چیز کے لیے انہوں نے نقشے دیے ہیں اور بہت آسانی سے اس کو سمجھایا ہے. اور آخری کتاب جو قاعدے میں فقہ کی مرتب ہوئی اور آپ لوگ سے سب جانتے ہو، وہ مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی کی علم الفقہ ہے. فتاویٰ وہ جو ہے بہشتی زیور، اس میں بھی جو فتاویٰ ہے وہ تقریباً سب اسی سے لیے گئے ہیں. یہ ہندوستان میں فقہ و فتاویٰ کی ایک مختصر سی اجمالی تاریخ ہے. میں نے بہت تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، کہنے کے لیے تو بہت بھی کچھ ہے، اور ان نسخوں کا میں نے کچھ مطالعہ اور تجزیہ بھی کیا ہے. تو اس وقت کے لیے تو بس اتنی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم حضرت محترم
کہ بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ نے جامعہ تشریف لا کر اس خلا کو پر کیا جو آپ کی غیر موجودگی کی وجہ سے تھا۔ میں کئی برس سے اس بات کے لیے کوشاں تھا و متمنی تھا کہ آپ کے قدم جامعہ میں تشریف لائیں، ہمارے اساتذہ، طلباء، اور آن لائن جو پورے ہندوستان کے جتنے بھی مختلف علاقے ہیں اور ہندوستان سے باہر سے بھی ہمارے طلباء اس وقت جڑے ہوئے ہیں، وہ ان سب کی جانب سے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور میں طلباء کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت بھی تحقیق اور جستجو کا ہے، اور اس علمی تحقیق اور جستجو میں ہم ہمارے طلباء کو وہ سلیقہ آنا چاہیے جو ہمارے اسلاف کا رہا ہے۔ میری تمنا ہے کہ جامعہ بنیاد بن جائے آپ کے تحقیق اور علمی ذوق کو بڑھانے کے اندر، اور اس جذبے کو پروان چڑھانے میں جس جذبے کی طرف قدیم مصنفین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت محترم نے ہم کو متوجہ کیا۔ ہمارے لیے اسلاف کی کتابوں سے استفادہ کرنا یہ ہماری زندگی کی ایک معراج بھی ہے، اور اسی سے ہم کو روشنی ملے گی کہ ہم آگے آنے والے چیلنجوں کا اسلامی فقہ کی روشنی میں کیسے ان کا مقابلہ کریں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے آن لائن طلباء مستقل ہر تصنیف اور مصنف کا نام نوٹ کر رہے تھے۔ جو ویڈیو آن ہے اس کے اعتبار سے مجھے نظر آ رہا ہے، جنہوں نے ویڈیو آف رکھ رکھی ہیں ان طلباء سے درخواست ہے کہ ہمیشہ جب بھی محاضرہ ہوا کرے وہ تمام آن لائن موجود رہتے ہوئے اپنی ویڈیو کو بھی آن رکھا کریں، مائک کو آف رکھا کریں، تاکہ پتہ چلے کہ طالب علم کی طرف سے ریسپانس کتنا مل رہا ہے۔ جو طلباء یہاں موجود ہیں مستقل حضرت کے جو درس اور محاضرے کے اہم نکات کو نوٹ فرما رہے تھے، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے میں جامعہ میں اس وقت جو طلباء موجود ہیں آف لائن شگفتہ احسان حال کے اندر، ان سے بھی میں مخاطب ہوگا، چونکہ وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہے، مجھے صرف آن لائن طلباء نظر آ رہے ہیں۔ ان طلباء سے بھی میں یہ بات کہوں گا کہ جب بھی محاضرہ ہو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جہاں آن لائن طلباء موجود ہیں وہیں آف لائن ہمارے طلباء اور عمائدین شہر موجود رہیں، اور ہمارے ان اکابرین کے ملفوظات سے استفادہ کرتے ہوئے، چونکہ ذہن بہت کمزور ہے، پہلے جیسی یادداشتیں نہیں رہیں، ایسی صورت کے اندر اس بات کی طرف جدوجہد ہونی چاہیے کہ جو اہم نکات ہیں وہ اسی وقت سماعت کے دوران نوٹ کر لی جائیں۔ یہ آپ کا سرمایہ علم ثابت ہوگا، اور یہ آپ کا سرمایہ زندگی آنے والی آپ کی علمی زندگی میں بنے گا۔ اب حضرت سے میں دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ دعا پر اس محاضرے کا اختتام فرمائیں۔ جامعہ کے لیے بھی، ہم سب لوگوں کے لیے بھی، اساتذہ اور ہمارے جمیع طلباء کے لیے جو موجود ہیں ان سب کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تحقیق کا ذوق اور علمی جستجو کا ان کے اندر کامل اشتیاق پیدا فرما دے، اور بڑے کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ جی آپ دعا فرما لیں، دعا پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إني أسألك العفو والعافية ومعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكونن من الخاسرين. یا اللہ یہ جو ادارہ ہے اس کو ہر طرح کی برکات سے یا اللہ اپنی رحمتوں سے
یا اللہ فضل ربانی سے سرفراز فرما، یا اللہ اس ادارے کو ربانی ادارہ بنا، جہاں سے وہ افراد نکلیں جو دین کی خدمت کرنے والے ہوں، جو صحیح عالم ہو، جو مفکر ہوں، جو باخبر ہوں، جو اس دور میں امت کی جس طرح کی ضرورت ہے اس طرح کے کام کرنے والے ہوں۔ یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما، ان طلباء کو محنت کرنے کی، مطالعہ کرنے کی، اچھی تحقیق کرنے کی، اچھے کام کرنے کی، اور ان سے دنیا کو سیراب کرنے کا موقع عطا فرما۔ یا اللہ یہ علم بھی تیری طرف سے ہے، عطا بھی تیری طرف سے ہے، تیری عطا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور تیری رہنمائی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ ہم کو عطا بھی فرما اور صحیح رہنمائی بھی فرما، اور ان بچوں کو جو یہاں پڑھتے ہیں اور ان حضرات اساتذہ کرام کو مقصد طے کر کے اس کے تحت زندگی گزارنے کا اور علمی کاموں کرنے کا موقع عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین۔